میرے محبوب پاک علیہ السلام کو جب بھی پریشانی پہنچتی، آقا کسی سے مشورہ بعد میں کرتے کہ اس کا کیا کیا جائے، کیا حل نکالنا چاہیے۔ آقا باقی دوستوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ مشورے بعد میں کرتے، سب سے پہلے اللہ کے حضور آپ نماز ادا کیا کرتے کہ پریشانیوں کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے، اپنی ملاقات میں رکھا ہے۔ اللہ سے ملاقات کروں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ کو اپنی پریشانی سناؤں گا، اللہ سے باتیں کروں گا، اللہ کے سامنے اپنے دکھ بیان کروں گا، اللہ میری پریشانیوں کو ٹال دے گا۔ آپ سب سے پہلا جو کام کیا کرتے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے نا، یا بلال وزن فارحنا، بلال اذان کا وقت ہو گیا، اذان پڑھو، ہاں اذان پڑھ کے ہمارے دلوں کو سکون پہنچاؤ۔ دل غمگین ہو گیا ہے، دل اداس ہو گیا اللہ کی ملاقات کے لیے، بلال اذان پڑھو، اللہ کی ملاقات کرتے ہیں اور ساتھ اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ سکون دلوں کا نماز کے اندر ہے۔ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ پاک نے نماز میں رکھ دی ہے۔ نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، نماز پڑھتا ہوں تو میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہوں تو پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے اس نماز کے اندر کئی روحانی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے۔ اللہ نے جسمانی بیماریوں کا علاج بھی نماز کے اندر رکھا ہے۔ جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے آپ پوچھ کے تو دیکھیے کہ اللہ پاک نے اس نماز کے اندر ہمارے جسم کے کتنے زیادہ فائدے رکھ دیے۔ اللہ پاک کے سامنے جب ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ دیتے ہیں نا، تو ہمارے جسم کا کس قدر زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ روحانی بیماریوں کا علاج بھی نماز میں، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی نماز میں۔ اس لیے اگر پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، نماز کا شوق پیدا کیجیے۔ اللہ کی ملاقات کا شوق بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن ہو، اس کے دل میں نماز کا شوق نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں کہ جو منافقین تھے نا، جو پکے منافق تھے، وہ بھی نماز سے پیچھے نہیں رہا کرتے تھے۔ جو ایماندار ہیں، نبی پاک اسلام سے محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نماز سے پیچھے رہ جائیں، نماز سے لیٹ ہو جائے، نماز ان کی لیٹ ہو جائے یا ضائع ہو جائے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں تھا ہوتا۔ یہ تو آج ہم ہے نا کہ ہمارے اندر بے نمازیوں کے ساتھ گھروں کے گھر پڑے پڑے۔ ایک گھر ہے، اس گھر میں اگر 20 افراد رہتے ہیں تو 15 کے 15 تو بے نماز ہوتے ہیں۔ کوئی 4-5 ہوں گے جو نمازی ہوں گے، 14-15 ایسے آپ کو دکھیں گے کہ جو بے نماز ہوں گے۔ سکون کیسے آئے گا؟ پریشانیاں کیسے رفع ہوں گی؟ اللہ کی ملاقات کا شوق اپنے دلوں میں بھی پیدا کیجئے، اپنے گھر والوں کے دلوں میں بھی پیدا کیجئے، اور اپنی اولاد کے دل میں بھی اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا کیجئے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ۔ آقا فرماتے ہیں جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو گئی ہے نا، 7 سال کا بچہ ہو گیا، آقا فرماتے ہیں نماز کا حکم دو۔ ہاں اگر 10 سال کا ہو گئے، آقا فرماتے ہیں اگر مارنا بھی پڑتا ہے مارو، اور ان کو مار کے بھی نماز پڑھاؤ، نماز ضرور پڑھاؤ۔ ان کے دلوں میں نماز کا شوق پیدا کرو۔ 20 سال عمریں ہو گئی اولاد کی، ابھی تک نماز کی فکر نہیں۔
جیسے ان کی دنیا کی فکر کرتے ہو، جیسے ان کے مستقبل کی فکر کرتے ہو، او بھائی ویسے ان کی نماز کی بھی فکر کرو۔ بڑی ٹینشن لیتے ہو کہ میرا بچہ دنیا کا علم پڑھ جائے، یہ فکر آپ کو کیوں نہیں کہ میرا بچہ دیندار بھی بن جائے، اچھا نمازی بن جائے، پکا نمازی بن جائے۔ اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا، اللہ پریشانیاں دور کر دے گا۔